السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں ان چیزوں کے سلسلے میں جن کو اگر کوئی روزے دار کرتا ہے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان میں سب سے پہلی چیز مسواک کرنا ہے۔ حضرت عائشہ سے ابن ماجہ کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من خیر خصال الصائم السواک، کہ روزے دار کی سب سے بہتر چیز جو ہے، جو عادت ہے یا خصلت ہے، وہ مسواک کرنا ہے۔ اس طریقے سے بیوی کو اگر کوئی شخص بوسہ دے دیتا ہے تو اس کا بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ابو داؤد کے اندر جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو روزے کی حالت میں بوسہ دے دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صنعت اليوم امرا عظیما وانا صائم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج تو میں نے ایک بڑا کام کر لیا ہے، وہ کیا کہ میں روزے تھا اور میں نے اپنی بیوی کو بوسہ دے دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آپ سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا قال ارأیت لو مضمضت من الماء وانت صائم، تمہارا کیا خیال ہے یا تمہارا کیا خیال ہے اگر تم روزے کی حالت میں پانی سے کلی کر لو؟ یعنی جس طریقے سے کلی کرنا روزے کی حالت میں جائز ہے، اس طریقے سے بوسہ لینے میں بھی کوئی حرج، بوسہ لینا بھی روزے دار کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کلی کرنا بھی، ایسی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلی کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص، چوتھی چیز جو ہے، اگر کوئی شخص ناک میں پانی ڈالتا ہے، اس میں مبالغہ نہیں کرتا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناک سیدھے ہمارے حلق سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، جڑا ہوا ہوتا ہے، اگر ہم یہاں سے زیادہ کھینچیں گے تو پانی کے حلق میں جانے کا خطرہ ہے، جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر کوئی شخص بغیر مبالغے کے ناک میں پانی ڈالتا ہے، جیسے کہ روزے کی حالت میں ہم وضو کریں گے تو زیادہ مبالغہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ابو داؤد کے اندر لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو مگر یہ کہ تم روزے کی حالت میں ہو، یعنی جب روزے سے ہو تو ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے پانچویں چیز جو ہے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ آنکھوں میں سرما لگانا ہے۔ اگر کوئی شخص آنکھ کے اندر سرما لگاتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں اکتحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت روزہ میں آنکھوں کے اندر سرما لگایا۔ یہ ابن ماجہ کے اندر مروی ہے۔ اسی طریقے سے چھٹی چیز جو ہے، آنکھ اور کان میں، آنکھ اور کان میں اگر کوئی شخص جو ڈراپس آتی ہیں ان کا استعمال کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، اس سے کوئی روزہ اس کا نہیں ٹوٹتا، روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، گرچہ اس کی کڑواہٹ یا دوائی کی کڑواہٹ آدمی کو گلے کے اندر محسوس ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آنکھ اور کان کا گلے سے تعلق نہیں ہوتا، صرف ناک سے ہوتا ہے۔ ناک میں دوائی نہیں ڈالنی چاہیے، ناک میں دوائی ڈالنے سے انسان کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ تو کان اور آنکھ کے اندر کوئی روزے کی حالت میں دوائی ڈالتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے خون کی جانچ کے لیے، خون کی چیک کرانے کے لیے اگر کوئی شخص خون دیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے اس کے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا، وہ کر سکتے ہیں۔ آٹھویں چیز، جو بیماری کے جو انجیکشن ہوتے ہیں، جیسے درد کا انجیکشن ہے پیشنٹ کا، یا دل کے بیماری کا جو انجیکشن ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص ایسا انجیکشن لگوا لیتا ہے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن ہاں، طاقت کے جو انجیکشن ہوتے ہیں، کیونکہ طاقت کے انجیکشن کھانے کے قائم مقام ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ڈراپس جو لگوائی جاتی ہیں، جو بوتلیں لگائی جاتی ہیں، ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، طاقت کے انجیکشنوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جو درد کے یا دوسری بیماریوں کے لیے جو انجیکشن لگایا جائے گا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نویں چیز جو ہے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ استمے کی جن کو بیماری ہے، سانس لینے کی جن کو بیماری ہے، وہ انہیلر کا یوز کرتے ہیں، اسپرے کا یوز کرتے ہیں منہ کے اندر، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے اگر ضرورت کے وقت کھانے کو چکھ لیا جائے، کھانا پکاتے ہوئے ضرورت کے وقت کھانے کو چکھا جائے، لیکن ہلکا سا زبان پہ لگایا، نمک جیسے نمک کا ذائقہ ملا فوراً تھوک دے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ چیز جائز ہے، اس سے اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے 11ویں چیز جو ہے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ یہ
کہ اگر آدمی سویا اور سوتے ہوئے اسے احتلام ہو جائے تو اس کے احتلام ہونے کی وجہ سے اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ اس کا صحیح ہے، وہ اٹھے، غسل کرے اور اپنی نماز پڑھنا شروع کر دے۔ اسی طریقے سے شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں وہ انسولین کا استعمال کرتے ہیں، دوائی ہوتی ہے جس زبان کے نیچے رکھتے ہیں، اگر وہ اس زبان کے نیچے دوائی کو رکھتا ہے تو اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے انسولین کے انجیکشن ہوتے ہیں جو لگائے جاتے ہیں، تو اس انجیکشن کے لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ چاہے انجیکشن چاہے تو نس میں لگایا جائے یا چاہے گوشت میں لگایا جائے، دونوں ہی سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ بیماری کا انجیکشن ہے، طاقت کا انجیکشن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حجامہ کرانے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، بخاری کے اندر روایت ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا اور آپ روزے کی حالت میں سے۔ اسی طریقے سے 14 نمبر چیز جو ہے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ یہ کہ اگر گرمی یا پیاس سے بچنے کے لیے، گرمی اور پیاس کے وقت ٹھنڈک حاصل، پانی سے ٹھنڈک حاصل کی جاتی ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب دیکھیں گے کچھ لوگ گرمی کی شدت کی وجہ سے گیلے کپڑے اپنے چہروں کے اوپر، اپنے سروں کے اوپر رکھتے ہیں، تو اس سے کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ابو داؤد کے اندر روایت ہے، راوی حدیث کہتے ہیں کہ رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالارج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش او من الحر، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر پانی ڈال رہے تھے، اور کب ڈال رہے تھے؟ سر پر پانی ڈالنے کی وجہ، روزے کی حالت میں سر پر پانی ڈالنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سر پر پانی ڈال رہے تھے یہ یا تو گرمی کی وجہ سے تھا یا پیاس کی شدت کی وجہ سے تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے اوپر پانی ڈال رہے تھے۔ تو گرمی سے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، پیاس سے بچنے کے لیے اگر کوئی شخص گیلا کپڑا یا پانی اپنے سر کے اوپر ڈالتا ہے، چہرے کے اوپر ڈالتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ابو داؤد کے اندر مروی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص حالت روزہ میں غسل کر لیتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، چاہے وہ 2 بار کرے، 3 بار کرے، 4 بار کرے، جتنی بار چاہے غسل کر سکتا ہے، اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کے اندر روایت مروی ہے کہ یدرک الفجر فی رمضان من غیر حلم فیغتسل ویصوم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کا وقت ہو جاتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غسل واجب ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے اور نماز پڑھتے اور روزہ بھی رکھتے۔ تو یہ ان سے روزہ۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص خوشبو کا استعمال کرتا ہے تو خوشبو کے استعمال کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور آخری چیز، اگر کوئی شخص مرتب جو ہوتے ہیں، جو لوشن آتے ہیں، اگر لوشن کا استعمال کرتا ہے اپنی جسم کے اوپر، اپنے ہونٹوں کے اوپر گرمی سے بچنے کے لیے، خشکی سے بچنے کے لیے، تو وہ بھی جائز ہے، اس سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ چیزیں ہیں جو ایک روزے دار اپنے روزے میں کر سکتا ہے اور اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔